اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران مدنیہ آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ اس آیت کے شروع سے پہلے پچھلا قصہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی، پھر حضرت مریم کی پیدائش ہو گئی، پھر حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو گئیں، پھر حضرت زکریا کے پاس تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر بے موسمی پھل آئے، ان کو دیکھ کے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کی کیا نشانی ہوگی کہ میری بانجھ بیوی کو، مجھ بوڑھے کو آپ نے اولاد دے دی، میری بیوی حاملہ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا 3 دن آپ لوگوں سے منہ سے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ ذکر اذکار کر سکیں گے، باتیں دنیاوی باتیں نہیں کر سکیں گے۔ تو سمجھیں جس دن آپ یہ باتیں نہ کر سکیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو آپ کی بیوی حاملہ ہو چکی ہیں۔ تو ان دنوں میں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سب بالعشی والابکار، شام کو بھی صبح کو بھی، مطلب ہر وقت اللہ کے تسبیح میں لگے رہنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتے رہنا ہے، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ کہتے رہنا ہے، تو اللہ کی تکبیر اللہ اکبر کہتے رہنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب قصہ دوبارہ حضرت مریم کی طرف آ رہا ہے۔ قصہ تو اصل حضرت مریم کا چل رہا ہے نا، تو یہ تو درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسمی پھل دیکھے، دعا کی، تو وہ باتیں آ گئیں۔ اب پھر دوبارہ بات اسی طرف حضرت مریم کی طرف آ رہی ہے، انہیں کی طرف بات کو جو ہے پھیرا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ اب ایک مرتبہ حضرت مریم بیٹھی ہیں تو اس وقت ان کے پاس فرشتے آ گئے۔ فرشتوں کا آنا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، نبی صرف مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں نبی نہیں ہوتے۔ پھر نبیوں کے پاس تو فرشتے آتے تھے، کیا نبیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی آتے ہیں؟ تو اوروں کے پاس بھی اللہ کے فرشتے اللہ بھیجیں تو آ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت مریم کے پاس اللہ نے بھیجے۔ جب فرشتے بھیجے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ واو زبر وا منے اور، از منے جب جس وقت، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب جس وقت، یاد کرو یہاں بریکٹ میں ہوگا، یاد کرو اس وقت کو جب۔ قالت، قالت منے کہا، یہ کالا جو ہم پڑھتے ہیں قول سے ہوتا ہے بات کرنا، کہنا، بات کی، کہا۔ الملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یا مریم، یا الف یا کھڑی زبر جو ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے دوسرے کو آواز دینے کے لیے، دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یا اے، ارے، اوے، مریم، مریم، اے مریم، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، تو یہ یا بلانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے، اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ تو یا مریم، اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، ان منے بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاکی، اب زیر لگانی ہے، جب ہم اس سے شروع کریں گے تو زیر لگا کے، اصطفا میں صاد، تا اور فا ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے جو ہے یاد رکھنی ہیں۔ صاد، تا، فا، 3 حرف، ہر لفظ میں 3 حرف یاد رکھتے ہیں تو پھر ترجمہ آسان۔ تو صاد، تا، فا جس میں بھی ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے چننا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر مصطفیٰ ہیں، مطلب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو چننا، مصطفیٰ منے چنا ہوا، تو اصطفیٰ منے چنا، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، کاف زیر کی تجھے، واو زبر وا منے اور، واو زبر وا منے اور، طہرا کی، طہرا، طہا اور را اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ تو شاد آ گئی ہے تو شاد کی وجہ سے معنی میں بھی سختی، پڑھنے میں بھی سختی۔ طہرا کی تو معنی میں سختی یہ ہو گیا پاک کیا، پاک
کیا، ان اللہ استفا کی، بے شک اللہ نے چن لیا تجھے، وطہرا کی، اور پاک کیا تجھے۔ یہ حضرت مریم کی جو ہیں مناقب، ان کی عظمت، ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے، استفا کی، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، برگزیدہ بنا دیا ہے۔ آپ کی والدہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے آپ کو عبادت والا بنا دیا ہے، اپنے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور یہیں پر آپ کی رہائش کا بندوبست کر لیا ہے، اور آپ کو بچپن سے عبادت میں مصروف رکھا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا رزلٹ، نتیجہ کیا ہے؟ وطہرا کی، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ آپ بہت پاک عورت ہیں، صاف عورت ہیں، دل، دماغ، جسم، ہر اعتبار سے۔ یعنی اللہ نے آپ کو جسمانی بھی اور روحانی بھی کمالات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دن سے چن لیا تھا، کیونکہ آپ کی ماں کی دعا یہی تھی۔ آپ کو نیکی اور ایمان کے ساتھ پاک بنا دیا ہے۔ آپ نیکیوں میں اور ایمان میں بہت برگزیدہ ہیں، پاک ہیں، اچھے اخلاق دیے ہیں، اچھی عادتیں دی ہیں، اچھے اعمال دیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ طہارت والی ہیں۔ آپ کے اندر برے اعمال، برے اخلاق اور کفر اور شرک جیسی گندگی، نجاست نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یعنی بری عادتوں سے آپ پاک ہیں۔ اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے سے انسان کا دل، دماغ ویسے پاک ہو جاتا ہے۔ کہیں شیطان قبضہ کرتا بھی ہے، حملہ کرتا بھی ہے، تو عبادت کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، اس چیز سے دور کر دیتے ہیں۔ بہانہ، سبب کوئی بھی بن جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دین میں زیادہ مصروف رکھیں تو یہ گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ جو ہے یہ ان کی سب سے الگ صفت ہے۔ استفا کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو پسند کیا ہے، اور طہارہ کی بھی بہت سے لوگ نیک بھی ہوئے ہیں، پاک بھی ہوئے ہیں۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ ان کی الگ ترتیب ہے۔ دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا حضرت مریم کو؟ وَاصْطَفَا کی، واو زبر وا مانے اور، استفا مانے چن لیا، کاف زر کی، تجھے ایک عورت کو۔ ایک ہوتا ہے کاف زبر کا، وہ تو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، کاف زبر کا معنی تو، تیرا، تجھے۔ تو کاف زر کی جب زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بھی ہوتا سیم وہی ہے، تو، تجھے، تیرا، لیکن اس سے مراد عورت ہوتی ہے۔ تو، تجھے، تیری، تو تجھے۔ وصطفیٰ کی، اور چن لیا تجھ کو، علامنے پر، علامنے پر، نسائی، نسائی کا معنی عورتیں، نسائی کا معنی عورتیں۔ سورت ایک آگے آئے گی، اس کا نام نساء ہے، عورتوں والی سورت، تو اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ تو بہرحال نساء کا معنی عورتیں، العالمین تمام جہانوں کی، سب جہان کی، تو تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے تجھے چن لیا۔ یہ خوشخبری بھی سنائی مریم کو، جہان بھر کی عورتوں پر تجھے اللہ نے برگزیدہ کر دیا۔ پہلے تو بتایا تھا نا کہ اللہ نے چن لیا، وہ بچپن کی فضیلت تھی۔ اب اس سے مراد، اس چننے سے مراد کہ تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے تو بچہ جنے گی، اور تیرا بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ یہ شرف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف تجھے ہے۔ دوسری عورتوں پر اللہ نے تجھے یہ شرف عطا کیا۔ آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر، صاحب کتاب، اللہ کی کتاب لائے ہوئے پیغمبر پیدا ہوں گے، اور وہ بھی بغیر باپ کے۔ تو یہ دنیا میں کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل برگزیدہ گزرے ہیں، سارے کے سارے نبی
وہ برگزیدہ ہیں، ان کے بعد سارے کے سارے صدیقین، شہداء، یہ سب برگزیدہ ہیں، مگر عورتوں میں چند عورتیں ایسی ہیں جن کا نام مشہور ہوا ہے کہ وہ بڑی برگزیدہ تھیں۔ تو ان میں یہ مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی جو مریم ہیں، عیسیٰ کی ماں ہیں، یہ بھی شامل ہیں۔ پیارے پیغمبر کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے پیغمبر کی اولاد کی ماں ہیں، تو وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح برگزیدہ عورتوں میں جنہوں نے دین کی خاطر تکلیف برداشت کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب برداشت کیا ہے، ان عورتوں میں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، تو وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں میری بیٹی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ، حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، پیارے پیغمبر کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کے کھانے کی دوسرے تمام کھانوں پر۔ مطلب یہ کہ سرید کا کھانا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو دنیا کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں، وہ جو ساتھ ساتھ جا رہی تھیں، پانی کے اندر جب بچے تھے تو ڈالا تھا، وہ قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ان کی ہمشیرہ کا ذکر جو آتا ہے وہ بھی ان برگزیدہ عورتوں میں شامل ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں نے جو ہے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی، تو خوشخبری کے بعد پھر دیکھیں یہاں سے یہ چیز یاد رکھیے گا، ہم لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ کوئی احسان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس اللہ نے احسان کیا، آگے شکر ادا کرنے کے لیے منہ سے ایک دو دفعہ کہہ کے بات ٹال دیتے ہیں، یا سمجھتے ہیں ہمارا ہی اس میں کمال تھا۔ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ توفیق اللہ دیتے ہیں۔ جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو اللہ کے جب برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ پھر شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی گئی، بشارت سنانے کے بعد فرشتوں نے ان کو چند نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں کا مطلب وہی ہے کہ جس پہ اللہ احسان کرتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اس بات پر کہ اللہ نے اس کی قدر کی ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف ہو۔ تو انہوں نے فرمایا، دیکھیں اگلی آیت، یا مریم، یا حرف ندا ہے، اے مریم، مریم اکنوتی، اکنوتی میں کاف نون جو ہے اور تا جو ہے، یہ دعائے قنوت والے لفظ میں بھی آپ نے دیکھا کاف نون اور تا، دعائے قنوت، تو یہ بندگی کی دعا، تو کاف نون تا جس میں آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے بندگی، عبادت۔ تو اکنوتی اس کا معنی تو بندگی کر، تو عبادت کر، اکنوتی لربک، لام زیر لی مانے کے لیے، رب مانے رب، پروردگار، کاف زیر کی مانے تو ایک عورت کا، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا اپنے رب کے لیے عبادت کر، مطلب اپنے رب کی عبادت کر۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، اب اللہ نے تجھے چن لیا ہے، ساری عورتوں پر چن لیا ہے، اب تیرا کام کیا ہے؟ اکنوتی، تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جا، پہلے بھی مصروف تھی، اب مزید اس سے زیادہ مصروف ہو جا، یہ مطلب ہوتا ہے اکنوتی۔ قنوت کا لفظ اس کا معنی اطاعت فرما برداری ہوتا ہے۔ قانتین کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، قانتات، قانتین اللہ کے پیارے بندے، قانتات اللہ کی پیاری عورتیں، اطاعت کرنے والے بندے، اطاعت کرنے والی عورتیں۔ قوموا للہ قانتین یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے فرما بردار لوگوں کے ساتھ، مطلب جیسے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی طرح عبادت کیا کرو۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا واسجدی، عبادت تو کرنی ہے لیکن عبادت میں جو پہلے آپ نے
جو جس کو زیادہ تر ترجیح دینی ہے، وسجدی، واو زبر وا مانے اور، اسجدی تو سجدہ کر، اسجدی تو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، واو زبر وا مانے اور، ارکعی، ارکعی میں دیکھیں را کاف اور عین ہے، یہ رکوع سے ہے، ارکعی تو رکوع کر، مع منے ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، تو سجدہ بھی کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کر، یعنی نماز پڑھتے وقت پہلے رکوع کیا جاتا ہے اور سجدہ بعد میں کیا جاتا ہے، یہاں پہ سجدے کا پہلے حکم بتا دیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سجدے کی طرف توجہ زیادہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے مکمل نماز بھی مراد لی جاتی ہے، سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، تو اس لیے پوری نماز سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی گئی ہے، اور رکوع سے مراد پھر یوں سمجھ لیں کہ بعد والا رکوع ہے، یا سجدے سے مراد نماز لی گئی اور رکوع سے مراد جو ہے توجہ، خشوع خضوع لیا گیا کہ نماز، وسجدی تو نماز پڑھ، ورکعی مع الراکعین مطلب خشوع خضوع کے ساتھ، رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، عاجز ہونا، تو عاجزی کے ساتھ، رکوع کا یہاں پہ لفظی ترجمہ کر لیں گے تو پھر رکوع نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، عاجزی، تو عاجزی کے ساتھ، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عاجزی کرنے والوں کی طرح تو بھی عاجزی کے ساتھ سجدہ کر، اور سجدے سے مراد نماز لے لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بیت المقدس کے پاس ہی رہتی تھیں، تو یہ بھی ہے کہ ویسے تو عورتوں کو زیادہ عبادت کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کی عبادت گاہ اس کا گھر ہوا کرتی ہے، تو اس کا گھر تو کیونکہ اس کا کمرہ، اس کا حجرہ تو تھا ہی بیت المقدس میں، تو اس لیے کہہ دیا جب بیت المقدس میں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ پڑھ لیا کر اپنے کمرے میں رہتے ہوئے، تو وہ جگہ ایک ہی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نماز میں سجدہ اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے، کھڑے ہونا رب کے سامنے، جھکنا وہ بھی ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی، بلند مرتبے کی عبادت ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی جھکا کے سب رب کے سامنے، اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کے رب کے سامنے جھکا ہوتا ہے، تو سجدے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے بعد جب اگلی آیت ہے اس میں پھر پیارے پیغمبر نے وہ جو ان کا لشکر آیا ہوا تھا، وفد آیا ہوا تھا، اس سے باتیں کر رہے تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو جو ہے پھیرا جا رہا ہے، یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برگزیدہ عورتوں اور ان برگزیدہ بندوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما کے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم۔